کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کیا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مہاجرین اور انصار کو رشتہ اخوت میں قائم کر دیا، ان کو باندھ دیا، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضیٰ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، تمہیں کسی اور کا بھائی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، جس طرح تم دنیا میں میرے بھائی ہو، اسی طرح کل قیامت والے دن بھی میرے بھائی ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قصبے میں تشریف لے کر جانے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑا اور فرمایا کہ آپ یہاں رہ کر خواتین اور بچوں کی نگرانی کریں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود تو جہاد میں جا رہے ہیں، آپ خود تو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ مجھے خواتین اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا مقام اور منصب وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی نگرانی کے لیے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا، اور میرے نزدیک آپ کا منصب وہی ہے، صرف بات یہی ہے کہ میرے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔